الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنا جگری دوست غیروں کو مت بناؤ، وہ تمہیں تکلیف پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو تم کو ضرور نقصان دے۔ بے شک ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے ان کا بغض، اور جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں صاف بتا دی تم کو، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم تو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں اکیلے میں تو تم پر غصہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تم مرو اپنے غصے میں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید اور راز جانتا ہے۔ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نصیحت فرمائی کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ غیر مسلم اگرچہ دولت کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، پھر بھی کوئی چیز بھی ان کو مدد نہیں پہنچا سکے گی اور نہ ان کو عذاب سے بچا سکے گی۔ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، خواہ وہ بظاہر کتنے ہی اچھے ہوں۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح لہلہاتے ہوئے کھیت اور باغ ہوں، انسان بڑی امید لگائے بیٹھا ہو، مگر اچانک سرد ہوا چلے جو اسے جلا کر راکھ کر دے، اور ان کی ساری امیدیں خاک میں مل جائیں۔ بلکہ بیان ہی اسی طرح وہ جو خرچ اچھائی سمجھ کر کرتے ہیں اور عمل نیک سمجھ کر کرتے ہیں، مثلا مسافروں کو سواری اور جگہ دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا اور مصیبت زدوں کی امداد کرنا وغیرہ، تو یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت ساکنین کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے۔ اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑی جزا کا سبب اور حقدار ہوتا ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اس کی ہستی کا اقرار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کو مزید ہدایت فرماتا ہے تاکہ مومنین باعزت اور باحفاظت رہیں اور دشمنان اسلام کی چالاکیوں کا کہیں شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت مہربان ہے، اور اس کے بندے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ساری محبتوں، رشتوں اور خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر کے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے ایسے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کی ہر طرح کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے، اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو ہدایت دی جا رہی ہے، وہ حفاظت اور عزت سے زندگی گزارنے کے لیے اس فرمان میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے پر خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر لیا اور بد نصیبوں نے اسلام کی دشمنی اپنے ذمہ لے لی، خواہ یہ بد نصیب مشرکین مکہ تھے یا اہل کتاب مدینہ منورہ تھے، لیکن ان کے تعلقات اور رشتہ داریاں مسلمانوں سے ختم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ایک ہی وطن، ایک ہی جگہ، ایک ہی قبیلے کے ہونے کی وجہ سے وہ جاری تھیں۔ مومنین چونکہ صاف دل اور رحم و کرم سے معمور تھے، اس لیے وہ کسی سے بدگمانی یا بدنیتی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، اور ان لوگوں کو ہمیشہ اسلام کی تبلیغ کرتے اور ان سے پیار کرتے تاکہ وہ کسی طرح اسلام قبول کر کے دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچ جائیں، اس لیے ان سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر اس کے برعکس غیر مسلم جھل بھس کر اندر سے خفا تھے،
کہ جن کو وہ معبود سمجھتے تھے ان کی اہل اسلام دن رات مذمت اور انکار کرتے تھے، اور یہ لوگ زیادہ بد باطن ہونے کی وجہ سے اپنے بغض اور دشمنی کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت چھپا کر رکھتے تھے اور اس کوشش میں رہتے کہ کس طرح ان کو نیست و نابود کیا جائے۔ اس غرض کے لیے وہ مسلمانوں کے اور نزدیک ہوتے، محبت اور دوستی ظاہر کرتے اور راز معلوم کرتے، اور اس طرح اپنے پروگرام کو بھی شکل دیتے۔ یہ بہت خطرناک سازش تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں واضح طور پر مسلمانوں کو فرما دیا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، یہ لوگ تمہارے سخت دشمن ہیں، تمہارے ساتھ محبت نہیں بلکہ دشمنی رکھتے ہیں، اپنی دشمنی کو چھپاتے ہیں اور تمہاری ہر کامیابی پر جلتے ہیں اور تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، اس لیے تم بھی ہوش کرو۔ ان لوگوں سے ظاہری معاملات زندگی گزارنے کے لیے بے شک تعلق رکھو، مگر ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، قریبی دوست نہ بناؤ، بلکہ ہر وقت ان سے محتاط رہو، ان کی چالوں میں کبھی نہ آؤ۔ سامعین کرام، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو دی جو مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ مدینہ پاک کے رہنے والوں کے اندر گھرے ہوئے تھے، لیکن یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے اور آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہے۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنا اصول بنانا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خیر خواہ بھی وہی ہے اور مددگار بھی وہی ہے، محبت کرنے والا بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے ہی محبت اور تعلق رکھنا چاہیے، لیکن انسان کمزور ہے اور یہ کئی وجوہات کی وجہ سے پھر ان دشمنان کی طرف بہک جاتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو انسان کو نفس اور شیطان کی چلاکیوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔